آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان لگ بھگ 8 برس بعد وائٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں اور ان کا وہاں ٹھیک ٹھاک شاندار استقبال ہوا ہے۔ وہ امریکہ سے F-35 جو طیارے ہیں جو صرف اسرائیل کے پاس ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ لینے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن اس کے بدلے فی الحال ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے غزہ میں قیام امن کے ٹرمپ منصوبے عمل درآمد کے لیے اقوام متحدہ کا جو کندھا استعمال کیا ہے، کیا اس کا فائدہ بھی اسرائیل کو ہی پہنچے گا یا فلسطینیوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت مل جائے گا؟ اور یہ کہ روس اور چین نے آخر کیوں اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور وہ غیر حاضر رہے، اور یہ کہ پاکستان نے آخر کیا سوچ کے اس قرارداد کی حمایت کی؟ جی اچھا، یہ قرارداد اسی امریکہ نے پیش کی ہے جس نے پچھلے 2 سالوں اور 2 ماہ میں ساری قراردادیں 6 سیز فائر ریزولوشنز کو ویٹو کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ویٹو جب آپ نے کیا تو جنگ جاری رہی، قتل عام جاری رہا، اور قتل عام میں بھی بھرپور شرکت کی ہے امریکہ نے، کیونکہ مکمل سیاسی، سفارتی اور عسکری سپورٹ فراہم کی ہے اسرائیل کو۔ جتنے بھی بم پھٹتے ہیں غزہ میں، میرا خیال ہے کہ 70% کے اوپر تو میڈ ان USA ہی ہوتا ہے، یہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک ظاہر ہے کہ سوال پورا پوچھا جا رہا ہے، اور میں بھی کچھ فلسطینیوں کے کامنٹس دیکھ رہا تھا چین اور روس پہ، کہ یار چین اور روس ویٹو کر دیتے۔ اچھا، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حمام اور تمام جو مسلح فلسطینی گروہ ہیں انہوں نے اس قرارداد کو مسترد کیا ہے۔ مسترد تو خیر نہیں مسترد ہی، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا یار یہ اچھا نہیں کیا، ریجیکٹ کیا ہے سر، ریجیکٹ کیا ہے۔ بہرحال اس پر ہم ابھی آتے ہیں۔ دیکھیں چین اور روس کیا کریں، اگر وہ ویٹو کرتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں ایک ہی چانس تھا امن قائم کرنے کا، آپ لوگ رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ویٹو کریں گے تو کس کے لیے؟ کیونکہ بنیادی مسئلہ فلسطین کا اس خطے میں کس کا ہے؟ عرب فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہے، عرب ممالک کا ہے، اور پھر مسلم ممالک کا ہے، ان دیٹ آرڈر، رائٹ؟ تو جب وہ راضی ہیں تو کیا کرے قاضی؟ یہ دونوں، لیکن انہوں نے ریزن بھی دی ہے، ریزن بھی دی ہے روس اور چین اور روس نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کا بیسیکلی کیا کردار ہے اس میں، ٹرمپ صاحب تو چھائے ہوئے نا ہر جی، اقوام متحدہ کا سالڈ کردار کیا ہے وہ ہم ابھی تک نہیں جانتے، اور جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی حل، اس کے بارے میں گول مول سی بات کی گئی ہے، کوئی ٹائم لائن نہیں۔ سر ایک ہی جملہ ہے فلسطینی ریاست کے بارے میں، اور بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے، کنڈیشنز میں فائنلی بی ان پلیس فار اے کریڈیبل پاتھ وے ٹو پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن۔ اب اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کا کچھ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے، ایسا یہی ہے۔ اچھا، اب ماں سوا روس اور چین، باقی سب نے ووٹ کیا ہے، ٹرمپ بھی بڑے خوش ہیں کہ سر بڑا ہسٹورک ڈے ہے۔ میرا خیال ہے کہ امن انصاف تو بہت دور کی بات، ابھی تک تو امن بھی قائم نہیں ہوا، اور پاکستان کے سفیر جو ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے، اور ماضی میں بھی انہوں نے کافی اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اسرائیل کی کھچائی کی ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ ان کے جو تحفظات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پڑھنے کے قابل ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ ووٹ تو آپ نے کر دیا، یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ ایبسٹین کر سکتے تھے؟ میرا نہیں خیال، جب تمام عرب سٹیٹس ایک لائن پر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ عرب گروپ کو ہی دیکھ کر ان چیزوں پر ووٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے نہ ووٹ کرنا امپاسبل تھا۔ پاکستان کا سٹینڈ جو ہے نا وہ بڑا، مجھے تو ریشنل اس لحاظ سے لگا ہے، وہ جو افتخار صاحب ہیں، عاصم افتخار صاحب، ان کا یہ کہنا یار پہلا تو ہمارے لیے پرائرٹی یہ ہے کہ لوگ نہ مرے، مزید لوگ نہ مرے، 66,000 تو مر گئے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن وغیرہ یہ بات کی باتیں، پہلے وہاں اسٹیبلائزیشن ہو، اعتماد کی تھوڑی بہت فضا قائم ہو، اور اس کے بعد پھر ہم آگے آئیں۔ لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ تجاویز ہماری مان لی گئی، عرب کلب جو ہے اور مسلم کلب، اس کی اور بہت سی تجاویز نہیں مانی گئی جس پہ ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ قائم ہیں۔ جی اچھا، وہ کیا ہے؟ اچھا جی ہاں، وہ جو ہیں
ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس تجویز کو نہیں مانا گیا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح روڈ میپ دیا جائے، نہیں ہے، بڑا ویگ سا ہے کہ گویا ریفارمز کریں گے، کیسی ریفارمز کریں گے، فیصلہ کون کرے گا، تو یہ ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کھیل ہوگا غزہ میں، اس میں فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار جو یورپین حکومتیں بھی چاہتی ہیں اور عربز بھی چاہتے ہیں، لیکن کھل کے کوئی نہیں کہہ رہا کہ یار سارا کا سارا جو ہے کردار مرکزی وہ فلسطینی اتھارٹی کا ہونا ہے، انٹرنیشنل سپرویژن میں آف کورس۔ لیکن اچھا پھر یہ بھی نہیں واضح کہ جو بین الاقوامی فورس ہے جی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور بورڈ آف پیس، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا بین الاقوامی فورس بورڈ آف پیس جس کے صدر ٹرمپ صاحب ہوں گے اس کے انڈر کام کرے گی، یا ٹوٹل انٹرنیشنل وہ یونائٹڈ نیشن کے میکانزم کے تھرو ہوگی؟ یہ بھی فی الحال واضح نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بورڈ آف پیس، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ مستقل طور پہ فلسطینی اتھارٹی کا متبادل نہ بن جائے، جیسا کہ 1920 میں برطانیہ نے جو ہے وہ لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو پورا ٹھیکہ دے دیا تھا اور پھر اسرائیل پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا پھر دوسری انہوں نے بڑی اچھی بات کی افتخار صاحب نے کہ یہ جو ڈی کمیشننگ ہے یہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ مطلب ڈی کمیشننگ سے کیا یہ مراد ہے کہ ہم ان سے ہتھیار یا وہ جی ڈی کمیشننگ آف ویپنز، یہ ٹرم ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا فلسطینی اتھارٹی کے تحت جو ایک پولیٹیکل پروسیس میں اس کے سارے گروپ بیٹھ کے طے کریں کہ یار یہ ہتھیار رکھنا جو ہے فیزیبل نہیں ہے، تو فی الحال ہم ان ہتھیاروں کو سٹور میں جمع کر دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، لیکن زبردستی کی کوشش کی گئی تو یہ مسئلہ اچھا اب یہ جو ہے نا میرے لیے باقی ساری باتیں اپنی جگہ، یہ جو ڈس آرممنٹ اور ڈی کمیشننگ کی جو بات کی ہے عاصم افتخار صاحب نے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے لیے نائٹ میئر سینیریو کیا ہے وسط کہ پاکستان کی فوج یا دوسرے ملکوں کی فوج وہاں پر ہو اور ان کو اسرائیل کی بی ٹیم کی طرح استعمال کیا جائے، مطلب بین الاقوامی پیلسٹینین اتھارٹی کی طرح استعمال کیا جائے کہ سر ہم نے جو کر لیا ہم نے کر لیا ہے، ہم اس لائن پر ہوں گے، محفوظ ہوں گے، یو ہیو ٹو ڈو دا ڈرٹی ورک۔ مجھے شک اس لیے بھی پڑتا ہے کہ اسرائیل اس بات پر راضی کیسے ہے کہ جو وہ اپنی سرزمین سمجھتے ہیں وہاں پر کسی اور ملک کا فوجی آئے۔ اسرائیلی راضی نہیں، یہی نا دیکھو نیتن یاہو کے آپ اگر ٹویٹس پڑھیں تازہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو معاہدہ ہے 20 نکاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ مکمل طور پہ غیر فوجی، غیر مسلح اور غیر انتہا پسندانہ علاقہ بنایا جائے گا۔ ہمسایہ ممالک حماس اور اس کے دوستوں کو غزہ سے نکالنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ غیر مسلح کرانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کریں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی۔ تو اسرائیل اگر یہ چاہ رہا ہے تو پھر بندے کو بڑا محتاط ہونا ہوگا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ حماس اور حماس کے اتحادیوں نے، میں مسترد کا لفظ استعمال کروں گا جو وہاں پر ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی it does not meet the Palestinian people's political and humanitarian demands۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا۔ ان کا جو موقف ہے اور جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان میں بہت زیادہ فرق نہیں مجھے نظر آ رہا، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم ہتھیار کیسے ڈال سکتے ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھائی کیوں؟ ہم نے ہتھیار اٹھائی کیونکہ ہم آکیوپائڈ ہیں، جب تک آکیوپیشن ہے تو ہم ہتھیار کیسے ڈالیں؟ دوسری کہ یہ ایک طرح سے ایک بین الاقوامی گارڈین شپ غزہ کے اوپر امپوز ہو رہی ہے، یہی جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ بی ٹیم والی کہ، اور دوسری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ہمیں لگ رہی ہے یہ میکینزم کہ جو اسرائیل اس بربریت اور اس نسل کشی کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا، وہ کہیں اس کو اس میکینزم کے ذریعے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے کہ someone else will do Israel's dirty work۔ فائنلی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی بین الاقوامی فورس اسٹیبلش ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی تقریباً اسی لائن پر ہے، کہ وہ صرف بارڈرز پر ہوگی،
غزہ کے تاکہ ان دونوں فورسز کو سیپریٹ, جیسے یو این پیس کیپرز ہوتے ہیں بیچ میں آپ ان کو کھڑا کر دیتے ہیں, یہ مانیٹر کریں گے سیز فائر کو اور ان کو اقوام متحدہ کی سپرویژن کے تھرو, مطلب بیسکلی پیس کیپنگ فورس کی طرح, پیس انفورسنگ فورس نہیں, وہ ایک الگ ہوتا ہے, پیس کیپنگ فورس. ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف حماس ہے, اس کے اتحادیاں, آپ نے ان کو سیپریٹ رکھنا ہے. تو یہ اور ساتھ میں انہوں نے, حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ پیس کیپنگ فورس نہیں ہوتی اور زبردستی کرتی ہے تو پھر ایسی جو فورس ہے اس نے اگر حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی تو اس فورس کی جو نیوٹرل پوزیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے بی ٹیم کے طور پر ٹریٹ کریں. بالکل. دیکھیں, ہم نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور یہ جائز تحفظات ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ ان کی کیا ویلیو ہوگی. اگر خدا نخواستہ میں ایک سینیریو پینٹ کرتا ہوں آپ وہاں پر ڈپلوائڈ ہیں, ٹھیک ہے, اب کس کے آپ انڈر آئیں گے ابھی تک تو کسی کو کچھ نہیں پتا نا کہ کمانڈ کون کرے گا, کنٹرول کون کرے گا. اور وہاں پر اگر آپ کو آرڈر دیا گیا کہ جی آپ نے جاگنا ہے, یہاں پر آپ نے اس ایریا کو ڈسارم کرنا ہے, تو جب حماس یا کوئی ایک آئی ڈی تیار کر رہے ہوں گے یا ایک حملہ تیار کر رہے ہوں گے, اس وقت آپ تحفظات کی ڈھال کو نہیں استعمال کر سکیں گے نا کہ سر نہیں ہم نے تو یہ بھی کہا تھا. تو ابھی there are too many questions and there are still not enough answers. میں آپ کی یہاں بھی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ باقی جو عرب ممالک ہیں اور مسلم ممالک ہیں, ان کے وہاں پر ٹروپس بھیجنے کا کیا پوزیشن ہے. مصر کہتے ہیں کہ جی ہم لیڈرشپ اور ٹریننگ پہ تو آ سکتے ہیں, ٹروپس ڈپلائمنٹ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ سائنائی میں پھر ان کا سپل اوور افیکٹ آئے گا. متحدہ عرب امارات پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم فوج بھیجیں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نا, کیونکہ ویسے بھی کون سی فوج, کولمبین مرسنریز کو بھیجیں گے کیا. اردن کا کہا ہے کہ نہیں سر ہم تو اس کے بہت قریب ہیں تو ہمیں آپ دور رکھیں. اس وقت اگر واضح کہیں سے ہاں ہے تو وہ دو جگہوں سے ہے, ایک انڈونیشیا سے جہاں پر اطلاعات کے مطابق تیاری شروع ہے, دوسرا ہے ترکی, لیکن ترکی اسرائیل کو قبول نہیں ہے, اسرائیل ویٹو کر رہا ہے. جہاں تک پاکستان کا ہے تو ہم ابھی یس نو میں مطلب جدھر جائیں گے باقی لوگ تو ہم باقی لوگ وہاں جائیں گے. اور ورسٹ کے سینیریو میں تو کہتا ہوں کہ آپ پارلیمان پہ ڈال دو کہ سر کیونکہ ہم ایک جمہوریت ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے فیصلے تو پارلیمان ہی کرے گی, جس کا مطلب ہے کہ نہیں. ابھی بدل گئے. ٹرمپ صاحب نے جس طرح تعریف کی ہے نا ہماری قیادت کی, بڑا مشکل ہے ہماری قیادت کے لیے کہ ٹرمپ صاحب کہیں جی تسی بھی شامل ہو اس فورسز, تو ہم کہیں جی نہیں. اچھا پارلیمنٹ یہ اگر ٹرمپ ڈائریکٹلی آپ سے کہے کہ سر آپ نے بھیجنی ہے تو بھیجنی اور آپ نے نہ کہا تو جتنی بھی یہ پپیاں جپیاں چلی ہیں نا پچھلے 6 مہینے میں, آپ کو ٹرمپ کا پتہ ہے وہ ایک سوئچ مارے گا اور یوں والی کوئی پھر دوسرا لنچ نہیں ہو سکتا. چلے اب ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا غزہ چلتے ہیں کہ وہاں کی گراؤنڈ سچویشن ہے کیا. ویلکم بیک. اچھا, جب سے غزہ میں نسل کشی شروع ہوئی ہے تو بہت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹ پلان ہے اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ اس زمین کو خالی کیا جائے, مکمل طور پر غزہ کو مٹا دیا جائے اور وہاں پر جو فلسطینی رہ رہے ہیں ان کو کسی بھی نہ کسی طرح باہر دھکیلا جائے. اب یہ منصوبہ ظاہر ہے اسرائیل کا 100% تو کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اس وقت جو موجودہ پلان ہے اور جو موجودہ نقشہ ہے غزہ کا وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے باہر کا گرین ایریا جس کو گرین ایریا کہا جاتا ہے, اندر ہے ریڈ ایریا اور بیچ میں ایک لائن ہے جو ایک انویزیبل لائن ہے جس کو کہا جاتا ہے یلو لائن. ٹھیک ہے. اچھا, باہر کا جو علاقہ ہے گرین یہ اس وقت اسرائیل کے مکمل طور پر قبضے میں ہے. آج بھی 4 فلسطینی قتل ہوئے ہیں جب انہوں نے اس انویزیبل یلو لائن کو کراس کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کلوز ملٹری ایریا میں آ رہے ہیں, آپ مارے جائیں گے. جو تعمیر ہوگی غزہ میں وہ گرین ایریا میں ہوگی. جو ریڈ ایریا ہے وہاں پر وہی حال ہوگا جو ابھی ہے, یعنی کہ ملبے کے ڈھیر, کوئی گھر نہیں بچے, کوئی امداد نہیں مل رہی اور کوئی میڈیکل اور اس طرح کی ہیومینیٹیرین فیسلٹیز وہاں پر نہیں ہیں. اس وقت اس ریڈ زون میں تقریباً 25 لاکھ غزہ کے رہائشی سکویز ہوئے ہیں, اور کیونکہ اس وقت وہاں پر شدید سردی ہے اور طوفانی بارش ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خیموں کا
کیا حال ہوا ہے. ہر جگہ فلڈنگ ہوئی ہے. اگین جیسے میں نے کہا طوفانی بارش ہے, اور جو خیمے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ ان کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں, وہ بارش کی تیزی اور پانی کے بہار سے وہ مکمل طور پر کئی ایریاز میں کولیپس ہو گئے ہیں. اس طرح تقریباً 35,000 جو خیمے ہیں وہ اس وقت فلڈ ہو گئے ہیں. بڑے ہوں بچے ہوں سب اس وقت سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ ویسے ہی غذائی قلت کا شکار ہیں اور بیماریاں پہلے سے ہی پھیلی ہوئی ہیں, تو اب اموات کی بھی خبریں وہاں پر آ رہی ہیں. کیونکہ ہر جگہ ملبہ ہے تو روڈ اس وقت کیچڑ کے ڈھیر بن گئے ہیں, اور وہاں پر مختلف قسم کے کیڑے جانور یہی پل رہے ہیں. لوگوں کے لیے وہاں پر رہنا انتہائی مشکل ہے. ہیومینیٹیرین ایجنسی کا کہنا ہے کہ کم از کم ایمرجنسی فل فور آپ کو 3 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے. اچھا, اب ٹینٹس آپ کو پتا ہے کہ مطلب وہاں پر کب تک بندہ رہ سکتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ جو موبائل جو پری فیبریکیٹڈ ہومز ہوتے ہیں وہاں ان کو بھیجنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل ان کے داخلے کو روک رہا ہے. اور جہاں تک ایڈ اور خوراک کی بات ہے تو جو وائر ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں, یہ آپ اسکائی نیوز کی ایک رپورٹ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ غزہ کے باہر وائر ہاؤسز مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں. اسرائیل خوراک کو داخل ہونے نہیں دے رہا. کچھ چیزیں داخل ہو رہی ہیں جیسے کہ چپس, سافٹ ڈرنکس, کافی, نٹس, چیز, اس طرح کی چیزیں, لیکن ان میں کوئی غذائیت نہیں ہے. یہ صرف محض ایک دکھاوا ہے تاکہ اسرائیل اور اسرائیل کے حامی اور ساتھی دکانوں کی تصویریں دکھا دے کہ جی شیلفوں پہ تو سامان ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو کھانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو کافی بھی آپ کو مل رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی جو نیوٹریشنل فوڈ ہے جو, اور خاص طور پر جن کو بچوں کو جس کی سخت ضرورت ہوتی ہے, بیبی فارمولا, سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ وہاں پر نہیں مل رہا. جب ہم جنگ بندی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی جنگ بند ہوئی ہے, کیونکہ جب سے اس جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے 1000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ میں صرف غزہ کی بات کر رہا ہوں, ویسٹ بینک میں جو ہو رہا ہے وہ ایک مکمل ایک الگ کہانی ہے, اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے. اب جہاں بھی غزہ میں لوگ جا رہے ہیں اور وہ ملبوں کے ڈھیروں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا وہ تھوڑا سا اگر ریت کو کھودتے ہیں تو نیچے صرف کھوپڑیاں, صرف ہڈیاں, صرف لاشیں ہی مل رہی ہیں. اچھا, جو ملبے کے ڈھیر ہیں غزہ میں, ان سے بھی موت ہی نکل رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ صاف نہیں ہوا, کوئی اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا, تو وہاں سے جو زہریلے گیس ہیں جیسے کہ میتھین ہو گئی یا جیسے کہ فارمالڈیہائیڈ ہو گئی, وہ وہاں سے نکل رہی ہیں. لوگوں کو مزید پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں, ان کی قوت مدافعت تو ویسے ہی صفر پر ہی پہنچی ہوئی ہے, اور ان سے آپ کے دل کے امراض بھی بڑھ رہے ہیں, اور یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اور یہاں پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایسبیسٹوس کی. آپ کو پتہ ہے وسعت کہ ایسبیسٹوس کو ایک زمانے میں کافی بلڈنگز اور کنسٹرکشن میں استعمال کیا گیا تھا, ابھی بھی کچھ حد تک ہوتا ہے. غزہ میں کیا ہوا ہے کہ کیونکہ اتنی بمباری ہوئی ہے کہ جو ایسبیسٹوس ان بلڈنگز کے اندر تھی, وہ ان کی چھوٹی چھوٹی جو مائکرو پارٹیکلز آپ کہتے ہیں وہ ہوا میں پھیل گئے ہیں. جب آپ جب سانس لیتے ہیں وہ آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ پروون پھیپھڑوں سے چپک جاتے ہیں. اس سے برتھ ڈیفیکٹس بھی ہوتی ہیں, اور اس سے یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس وقت غزہ کے ملبے میں 60 ملین ٹن ایسبیسٹوس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے فلسطینیوں کو یہاں سے بے دخل کیا جائے, وہ بھی سلو ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ تیزی پکڑ رہا ہے. ایک وقفہ